منتر. ہم سشٹم سہسترا نویتم، ہم اس مہاجر کو، کورم کہتے ہیں اپنا ملک، اپنا دیش، اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر کی طرف جانے والے مہاجر کو. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول مکے کے دشمنوں سے پریشان جب ہو گئے تو آپ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی. آپ بھی مہاجر تھے، تو یہ اشارہ ہے محمد رسول اللہ کی طرف. یعنی ہم اس مہاجر کو، اور جس کی بہت پرشنسا کی جائے گی، یعنی محمد کو، نراشنس کو، 60,000 90 دشمنوں سے ہم اس کی حفاظت کریں گے. یعنی 60,000 90 دشمن مل کر بھی اس کا ایک رونگٹا بھی نہیں اکھاڑ پائیں گے، اس کا ایک بال بھی ختم نہیں کر پائیں گے، اس کے جسم کے ایک بال کو بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. ہم اس نراشنس کو، ہم اس محمد کو 60,000 90 دشمنوں سے اس کی حفاظت کریں گے. یہ منتر کس کے بارے میں اتر رہا ہے؟ محمد رسول اللہ. ورنہ ہندو بھائی بتائیں، آج بھی تو ہندوؤں میں بہت بڑے بڑے پنڈت موجود ہیں، وہ بتائیں کہ 60,000 90 دشمن کس کے ہیں، ذرا بتائیں. اپنے ہی دھرم کے کسی کوئی بتائے کہ 60,000 90 دشمن کس کے ہیں. اور اس کے آگے والے منتر نے تو اور اسپشٹ کر دیا. اوسٹرا پرواہڑو بدھومنتو دیودشا. یہ اسی کے بعد دوسرا منتر ہے. وہ اونٹ کی سواری کرے گا، اس کی پیاری سواری اونٹنی ہوگی. یعنی وہ اس دیش کے اندر پیدا ہوگا جہاں اونٹوں کا چلن ہوگا. لیجئے، اونٹوں کا چلن ریگستان میں ہے، اونٹوں کا چلن عرب کے اندر تھا. اس کی پیاری سواری اونٹنی ہوگی جس کا مان سمان آکاش کی بلندی کو چھوئے گا. بدھو منتو دیو دشا. دیو مانی 2، دشا مانی 10. سنسکرت میں دیو دشا، دیو 2 دشا 10، 2 اور 10 کتنے ہوئے؟ 12. اس کی 2 اور 10 بدھو منتو پتنیاں ہوں گی. اس میں کتنی چیزیں بتائی گئی؟ وہ کہاں پیدا ہوگا؟ جہاں اونٹوں کا چلن ہوگا. اور اس کی پیاری سواری کیا ہوگی؟ فارچونر نہیں ہوگی، اسکارپیو نہیں ہوگی، انووا نہیں ہوگی. اس کی پیاری سواری کیا ہوگی؟ اونٹنی. یعنی وہ اونٹ کا سفر کرے گا، اونٹ پر بیٹھے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو باقاعدہ اونٹوں پر بیٹھا کرتے تھے، بلکہ آپ نے زندگی کا آخری خطبہ جو حجۃ الوداع کے میدان میں دیا تھا، عرفات کے میدان میں، وہ بھی ایک اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر دیا تھا. اور اس اونٹنی کا نام تھا قصوہ اونٹنی تھا. قصوہ، اس قصوہ نامی اونٹنی کے اوپر اللہ کے نبی نے بیٹھ کر حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا. آپ نے کہا اونٹنی پر کجاوا کس دو. اونٹنی کو لایا گیا، اس اونٹنی کے اوپر آپ بیٹھ گئے اور اس پر بیٹھ کر آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا. تو آپ تو اونٹنی کا سفر کیا کرتے تھے، اونٹنی پر بیٹھا کرتے تھے. یہ اگرچہ گھوڑے پر بھی بیٹھے ہیں، کھچر پر بھی بیٹھے ہیں، اور آپ نے گدھے کی سواری بھی کی ہے. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض ویشہد الجنازہ ویرکب الحمار ویجیب دعوت العبد. یہ خوبیاں تھی محمد رسول اللہ کے اندر کہ آپ مریض کی عیادت کرتے تھے. مریض چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، آپ سب کو دیکھنے جایا کرتے تھے. وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ. آپ جنازے میں شرکت کرتے تھے، مرنے والا کوئی بھی ہو آپ اس کے جنازے میں بھی جایا کرتے تھے. وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ. آپ گدھے پر بھی سواری کر لیا کرتے تھے، اور گدھے پر بیٹھنے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے. آپ گدھے کی سواری بھی کر لیا کرتے تھے. اور وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ. اور معمولی غلام کی دعوت بھی قبول کر لیتے تھے. اس کے گھر جا کر اس کی چٹائی پر بیٹھ کر اس کے ساتھ کھانا کھانے میں بھی آپ کو شرم محسوس نہیں ہوتی تھی. میرے بھائیوں، یہ خوبیاں تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. بخاری شریف کے اندر یہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول کے اندر یہ خوبیاں موجود تھی. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اونٹنی کی سواری محبوب سواری تھی نبی کی. اور اونٹ کہاں پائے جاتے ہیں؟ ریگستان میں. یعنی مطلب وہ کہاں پیدا ہوں گے؟ عرب کے اندر. اور تیسری چیز، ان کی پتنیاں کتنی ہوں گی؟ 2 اور 10. کتنی ہو گئی؟ 12. 12 بیوی والا ڈھونڈ ڈھونڈ کے مر جائیں سب لوگ، کوئی نہیں ملے گا. 12 بیوی والا صرف ایک ہی ملے گا، محمد الرسول اللہ. ہمارے تھاپا جی بیٹھے ہیں، پوچھئے جیسس کی، عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی پتنی تھی؟ نہیں تھی. بائبل کے آدھار پر ان کو سولی دے دی گئی، تختے پہ لے جا کر لٹکا کر ان کو ختم کر دیا گیا. لیکن ہمارے قرآن کے مطابق
ان کو سولی نہیں دی گئی. جب ان کے دشمنوں نے ان کو سولی پر لٹکانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل کے کسی دوسرے شخص کو وہاں پر پیش کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. وہ قرب قیامت آئیں گے, دوبارہ آئیں گے, کانے دجال کو ختم کریں گے, صلیب کو توڑیں گے. یہ قرب قیامت ان کی نشانی بتائی گئی ہے. اور ہمارا مذہب جس طرح محمد رسول اللہ کی عزت و احترام کرنے کا حکم دیتا ہے, اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جیسس کی عزت اور احترام کا بھی حکم دیتا ہے, کیونکہ وہ بھی ہمارے نبی تھے, محمد رسول اللہ بھی ہمارے نبی تھے. اسلام سارے نبیوں کو کے اوپر ایمان لانے کو ضروری قرار دیتا ہے. اگر ہم محمد کو مانتے ہیں, عیسیٰ کو نہیں مانتے ہیں, تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, ہمارے مذہب کے اندر مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے, اگر آپ محمد کو نبی مانتے ہیں تو عیسیٰ کو بھی آپ کو نبی ماننا پڑے گا, موسیٰ کو بھی پیغمبر ماننا پڑے گا, اور جتنے نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان تمام نبیوں پر ایمان لانا پڑے گا. میرے پیارے بھائیوں, یہی اسلام کی اساس ہے. وہ تفریق بین المذاہب نہیں چاہتا ہے, وہ دنیا کے تمام مذہبوں کے درمیان نفرت نہیں چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اچھی چیز تمہیں جہاں سے ملے لے لو. اگر اچھی چیز ہندو دھرم سے مل رہی ہے تو لے لو, عیسائی مذہب سے مل رہی ہے تو لے لو, عیسائیت سے مل رہی ہے تو لے لو, جین دھرم سے مل رہی ہے تو لے لو. اچھی چیز جہاں سے ملے وہاں سے لے لو. اچھی چیز تمہاری کھوئی ہوئی امانت ہے, اور اچھی چیز کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہوتی ہے. اچھی چیز سب کے لیے ہوتی ہے. اچھی چیز تمہیں جہاں سے ملے اس کو لے لو. ہر مذہب کے اندر کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں, آپ کو لے لیجئے. قرآن اس سے منع نہیں کرتا ہے, اسلام اس سے نہیں روکتا ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام شادی نہیں کیے, اور آ جائیے سلیمان علیہ السلام, ان کی 99 بیویوں کا ذکر حدیث میں ملتا ہے. کتنی بیویاں تھیں؟ 99. داؤد علیہ السلام کے پاس کتنی بیویاں تھیں؟ 1000. 99 والے ہیں, 1000 بیویوں والے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویوں کا ذکر ملتا ہے, سارا اور ہاجرہ. بعض روایتوں میں 3 کا بھی ملتا ہے کہ ان کی 3 بیویاں تھیں. چلیے 2 مانو یا 3 مانو, 2 اور 3 بیوی والا ذکر ملتا ہے. رام چندر جی کے پاس 1 پتنی تھی سیتا, لیکن رام کے پتا راجہ دشرت کے پاس 3 پتنیاں تھیں. رام کے پتا راجہ دشرت کے پاس 3 پتنیاں تھیں. 3. اور آپ منوسمرتی پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے کہ راجہ بہت سی پتنیاں رکھتا تھا, اور لکھا ہے کہ راجہ اپنی پتنیوں کو لے کر جب جنگل میں سیر کے لیے نکلے, پتنی نہیں لکھا, پتنیوں جمع کا صیغہ, راجہ جب اپنی پتنیوں کو لے کر نکلے, پتنیوں یعنی ایک راجہ کئی پتنی رکھتا تھا. اور ہمارے نوابوں کا دور اٹھا کر دیکھ لو, لکھنؤ کے نواب اور فلاں نواب, تو ایک نواب کے پاس 300 بیویاں بھی موجود تھیں. آج بھی لکھنؤ میں چلے جائیے آپ, بھول بھلیا چلے جائیے آپ, وہاں پر آپ کو بتائے گا گارڈ کہ یہاں اس کی 300 بیوی رہتی تھی, فلاں نواب کی 300 بیوی. تو 300 والے بہت ملیں گے. سب سے زیادہ اگر کہیں ملتا ہے ذکر, سب سے زیادہ اگر کسی نے بازی ماری ہے تو وہ تھے کرشن کنہیا جی, جن کے بارے میں مہابھارت میں لکھا ہے 16,108. 16,000, 1 2 نہیں, کتنی تھی؟ 16,108. وہ بھی پتنیاں نہیں ہیں, گوپیاں لکھا ہوا ہے. چاروں طرف گوپیاں, بیچ میں کنہیا. بانسری بجاتے تھے, بانسری میں اتنی سریلی میٹھا پن تھا کہ سب مر جاتی تھی. وہ 16,108 جو بنی وہ بانسری میں ہی مری ہیں. بانسری بجاتے تھے اور سریلی آواز سن کر ان کے پاس بیٹھ جاتی تھی, وہ ان کی گوپیاں تھیں. کتنی ہیں؟ 16,108. لیکن مسئلہ نہ 16,000 کا ہے, مسئلہ نہ 2-3 کا ہے, مسئلہ نہ 99 کا ہے, نہ 1000 کا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ 12 بیوی والا آخری نبی ہوگا, انتم رشی وہ ہوگا جس کی 12 بیویاں ہوں گی. تو 12 بیوی یعنی 11 تو بیویاں اور 1 لونڈی, 1 باندی. مقوقس کے بادشاہ نے, ملک شام کے بادشاہ نے جو 2 لڑکیاں تحفے میں بھیجی تھیں,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کے طور پر دی تھی. ایک کا نام تھا سیرین اور ایک کا نام تھا ماریا. تو اللہ کے رسول نے ایک کو ایکسیپٹ کر لیا تھا, ماریا کو, اور سیرین جو تھی وہ حضرت حسان ابن ثابت کو دے دیا, ان کو آپ رکھو, اور ماریا کو آپ نے اپنے پاس رکھ لیا. ماریا سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا اللہ کے نبی کا جس کا نام تھا ابراہیم, ایک بیٹا بھی پیدا ہوا. تو 11 بیوی ایک لونڈی, 12 پتنیوں والا. چونکہ لونڈی سے بھی بیوی والا کام لیا جا سکتا ہے, اس لیے ان کو بھی ہم بیوی میں شامل کر رہے ہیں. تو 11 پتنی ایک لونڈی, تو کیا ہوا 12 بیویوں والا. اگر کوئی ملتا ہے اور کوئی دکھائی دیتا ہے ہندو دھرم کی کتاب کے مطابق تو وہ صرف ایک ہی ہے, اور وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے والا منتر تو بالکل کلیئر ہے, اور دیکھیے ایش ایشائے مام ہے, ایش ایشائے مام ہے, شتن نشکان دشستراجا تریڑی شتان ورتان سہسترا دشگونام. اتھرو وید کانڈ 20 سوکت 127 کا منتر نمبر 3. پہلا منتر تو وہ تھا نراشنس نام ہوگا, پورے وشو میں سب سے زیادہ تعریف ہوگی, 60,090 دشمنوں سے بچائیں گے, یہ پہلا منتر ہو گیا. دوسرا منتر کیا تھا؟ اس کی پیاری سواری اونٹنی ہوگی اور ان کی 12 بیوی ہوں گی, یہ دوسرا منتر ہو گیا. تیسرا منتر دیکھیے ایش ایشائے مام ہے. یہاں پر بھی اے بھیا بیٹھ جاؤ, کہاں جا رہے ہو؟ شادی ہو گئی تمہاری؟ تب کیا کر رہے ہو جا کے؟ بیچ سے اٹھنے مت دیجیے آپ لوگ یار, یہاں سے نہ اٹھیں, پیچھے سے اٹھ جائیں کوئی دقت نہیں ہے, اور جس کو اٹھنا ہو یہاں سے ابھی چلا جاؤ. ہمیں بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے, میں بھول جاتا ہوں کہ کیا پڑھ رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ٹوکنے کے لیے اٹھ رہا, کہیں ایسا نہ ہو کہ مائک پکڑ کے چھین. 1-2 بار ایسا ہو چکا ہے, اٹھا ہم سمجھے پیشاب کرنے جا رہا, آیا سیدھا مائک, یہ کیا بول رہا ہے. کئی جگہ ایسا ہوا, تو جو بیچ سے کوئی اٹھتا تو میں ڈر جاتا ہوں کہ مائک تو چھیننے نہیں آ رہا ہے. اب کیا کروں, وہی چیز بیٹھی ہوئی ہے دماغ میں. اب دماغ میں جلدی کوئی نکلتا تھوڑی ہے. اب دیکھنے رہے ہو وہ ایک کمینہ جو ہے بدل گیا, اب اس کے دماغ میں وہی بھوسا گھسا ہوا تھا, بار بار وہ. آج اس کا بیان کیا ہے معلوم ہے؟ مجھے مسلمانوں نے اسلام سے نکال دیا ہے, مرنے کے بعد ہمیں 2 گز زمین بھی نہیں ملے گی. جب ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا تو ہم نے یہ دھرم قبول کر لیا. اب سوال یہ ہے کہ اسلام پر تو تم نے بہت سوال اٹھائے, اب وسیم رضوی مت کہیے, اب اس کو کہیے جتیندر کمار. کیا نام اس کا ہو گیا؟ جتیندر کمار تیاگی. اب اس سے پوچھو کہ اب ہندو دھرم پہ ذرا انگلی اٹھاؤ. 16,108 تھیں. جتیندر تیاگی جی کیا کہو گے؟ اب اٹھاؤ. محمد صاحب کی 12 بیوی پر بڑی انگلی اٹھاتے تھے, اب جو 16,108 رکھا تھا اس کے اوپر اٹھاؤ انگلی. رام چندر جی کو بھگوان کا درجہ دیا جاتا ہے, پھر بھی راوڑ ان کی پتنی سیتا کو لے کے بھاگ گیا, بھگوان اپنی پتنی کو نہیں بچا پائے. اب اٹھاؤ انگلی. اب تو جرجیز تمہاری رات کی نیند حرام کر دے گا. اب اٹھاؤ, اب اٹھاؤ. کوئی بات نہیں, چینج ہو گئے, یہاں کسی کو پرواہ نہیں ہے. اچھا ہوا میرے حساب سے, بہت اچھا ہوا کہ تم بدل گئے, ادھر چلے گئے, کیونکہ ابھی تک مجھے اسلام کا بھی دفاع کرنا پڑتا تھا اور یہ کہنا پڑتا تھا کہ وہ راستے سے بھٹک گیا ہے. لیکن اب غیر مسلم ہو کر ایک ہندو دھرم میں آ کر تم اسلام پر کیچڑ اچھالو گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ RSS بجرنگ دل پہلے ہی سے اچھالتے ہیں, تم بھی تو انہی کے پالتو کتے ہو, تم تو اپنے آپ اچھالو گے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے اوپر. اسلام کے اوپر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. بڑی ٹپڑیاں ہو رہی ہیں. میں نے بھی ایک کمنٹ کیا تھا, سب کچھ بدل گیا, اپنی مشین کیسے بدلو گے؟ وہ بھی تو بدلو. مودی جی اس کو چاہیے کہ امریکہ بھیج کر اس کا ختنہ ختم کروائیں, کیونکہ انڈیا میں تو کوئی ایسی سرجری ہے نہیں کہ جس سے ختنہ ختم ہو جائے. وہ بیچ والی مشین سے زندگی بھر مسلمان ہی رہے گا. وہ الگ بات ہے کہ اس کا کچھ بھی ہو, کہیں بھی چلا جائے کسی بھی, لیکن
मिडिल में जब वो कभी पेशाब करने जाएगा तो कहेगा कमबख्त यही चीज़ तो और कहीं बदल गई होती तो अच्छा होता। वो ज़िंदगी भर याद रखेगा अपनी मशीन को कि ये मशीन, वो तो अच्छा हुआ कि छिपी हुई रहती है, छिपी हुई, लेकिन वो अकेले में जब भी पेशाब करेगा तो वो अपनी मशीन को ज़रूर गाली ज़रूर देगा, कमबख्त तू ही मुझे शर्मिंदा कर रही है, सब कुछ तो बदल गया, तू भी बदल जा कमबख्त। हो सकता है उस धर्म में बड़े बड़े चमत्कारी बाबा मौजूद हैं, हो सकता है कि ये भी बदलना है। हम तो मशवरा देंगे रिजवी साहब किसी हॉस्पिटल में जाके उस बीच वाली चीज़ को ख़त्म करा दीजिए और बीच वाले ही बन जाइए, वो सबसे अच्छा मशवरा है मेरा, क्योंकि ये बीच वाली चीज़ तुम्हें ज़िंदगी भर जीने नहीं देगी, जीने नहीं देगी, यही तुम्हें ललकारती रहेगी। जब पेशाब करेगा, पूजा करेगा, हवन करेगा, होम भू भुर्वस्व सब कुछ करेगा, लेकिन जब पेशाब करने जाएगा कहेगा कमबख्त तू ही मुझे शर्मिंदा कर रही है, यहीं से मैं मुसलमान नहीं, यहीं से मैं हिंदू नहीं हूँ, यहीं से मैं त्यागी नहीं हूँ, यहीं से मैं ये नहीं हूँ। ये चीज़ उसको ज़िंदगी भर लानत भेजती रहेगी, कहीं ना कहीं तो छाप अभी बाकी है। तो अब ज़िंदगी में जिसके दिमाग में जो घुसा होता है वही, तो यहाँ से बीच से मत उठिए। मेरे भी दिमाग में वही घुसा हुआ, हैदराबाद वगैरह में एक दो बार ऐसा हुआ, बीच में एक आदमी आया, मैं समझा कहीं जा रहा, उठाया, बंद कर अपना, है क्या हुआ, उठाया, चली कुर्सियाँ, माइक फेंके गए, ये हुआ, अंडे चले, टमाटर फेंके गए, बहुत कुछ हुआ हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में। खैर अब तो अल्लाह का रहम व करम है। तो मेरे भाइयों, तीसरे इस मंत्र पे गौर कीजिए, एश लोगो, इसका तर्जमा भी वही हुआ, आए लोगो, एशाए ईश्वर देगा, एश हाय लोगो, एशाए ईश्वर देगा, मामहे मामह को, मामह का माना भी होता है जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, मामह। इसका भी संस्कृत में हिंदी तर्जमा देखेंगे नालन विशाल शब्द सागर में, तो मामह के आगे लिखा है प्रशंसक, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, प्रशंसित जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। एश यानी मोहम्मद, एश ऐ लोगो, एश आए ईश्वर देगा, मामहे मामह को, नराशंस को, मोहम्मद को क्या देगा, शतन निष्कान, शत 100 निष्कान सिक्के सोने के, शतन निष्कान क्या देगा, 100 सोने के सिक्के, दशस तरजा, 10 इस तरजा हार, 100 सोने के सिक्के, दशस तरजा 10 हार, त्रीणी शतान्य वर्तान, त्रीणी 3 शत 100 त्रीणी 3 शत 100 त्रीणी शत 300 वर्तान अरबी घोड़े। एक एक चीज का तर्जमा देखिए, कोई पंडित भी नहीं बताएगा, अल्लाह की कसम पोल खुल जाएगी उसकी। त्रीणी 3 शत 100 300 वर्तान घोड़े, त्रीणी शतान्य वर्तान 300 अरबी घोड़े देगा। सहस्त्रा 10 गौनामा, सहस्त्रा भी बताया था 1000, सहस्त्र 1000 10 10,000, सहस्त्र 1000 10,000 गौ गाय। अब पूरे मंत्र का तर्जमा देखिए, ईश्वर मां महर्षि को मोहम्मद को देगा 100 सोने के सिक्के, 10 हार, 300 अरबी घोड़े और 10,000 गायें। ये मंत्र किसी पर पूरा नहीं उतरता सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के। सबसे पहले क्या है, 100 सोने के सिक्के। सोना बड़ा कीमती होता है। जब आपका बच्चा MBBS में एडमिशन लेना चाहे और थोड़े से अंक से फेल हो जाए और 50 लाख रुपया मांगा जा रहा हो कि दे दीजिए आपके बच्चे को MBBS में एडमिशन हो जाएगा, तो आप ऐसे मौके पर अपना सोना तक बेच देते हैं अपने बच्चे के पढ़ाने के लिए। 100 सोने के सिक्के का मतलब 100 कीमती लोग
اور علم ایک ایسی دولت ہے جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی. علم کے حصول کے لیے ماں اپنے بچوں کا سونا تک اپنے زیور تک بیچ دیتی ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے. تو مطلب کیا ہے؟ اللہ محمد کو ایسے 100 آدمی دے گا جو سونے کے سکوں کی طرح قیمتی ہوں گے، یعنی علم حاصل کرنے والے ہوں گے. محمد رسول اللہ کے ان 100 صحابہ کی طرف اشارہ ہے جو مدینے کے مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا بناتا اور اس چبوترے پر بیٹھ کر وہ علم حاصل کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں، جن کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو علم دین حاصل کیا کرتے تھے، جو پڑھا کرتے تھے، ان کی تعداد 110 11 12 116 کے ارد گرد تھی. اس لیے اتھرو وید کے اندر لگ بھگ آیا ہے کہ ایشور ماما رشی کو دے گا لگ بھگ 100 سونے کے سکے. لگ بھگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ زیادہ یا کچھ کم. تو میرے بھائیوں، 100 سونے کے سکوں سے مراد اصحاب صفہ 100 وہ صحابہ مراد ہیں جو نبی اکرم سے علم حاصل کیا کرتے تھے، اور انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے اپنی زمین و جائیداد بھی نچھاور کر دی تھی، اپنے ماں باپ کو بھی قربان کر دیا تھا. بھائی نے بھائی کو چھوڑا تھا، بھائی نے بہن کو چھوڑا تھا، ایک نے سب نے رشتہ داروں کو چھوڑا، کسی نے زمین چھوڑی، کسی نے جائیداد چھوڑی، لیکن وہ محمد رسول اللہ سے پڑھنے ضرور آیا کرتے تھے. یہ تعداد ان کی اسی 100 کے ارد گرد گھومتی ہے. شتن نشکان اللہ ماما کو دے گا 100 سونے کے سکے. 10 ترجہ 10 ہار عورتیں گلے میں پہنتی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاکٹ پر، ہار پہ جو اتنا سا لاکٹ ہوتا ہے نیچے، جو اس پر عورتیں پیار میں نام لکھ لیتی ہیں اور اپنے پتی کے نام کا پہلا اکشر، جیسے کسی کا نام جمیل ہے تو جے بنا لیا، کسی کا نام کریم ہے تو کے بنا لیا، کسی کا نام آصف ہے تو اے بنا لیا، اور اس کو پہنے ہوئے گلے میں لٹکا لیتی ہیں. یعنی میرا پتی میرے دل کے قریب ہے. آج کل تو خرافاتی لڑکیاں بھی یہی سب کر رہی ہیں، اپنے عاشقوں کا نام لٹکا لیا، اور لڑکے بھی کر رہے ہیں. لڑکے کچھ زیادہ ہی دیوانے ہیں، وہ اپنی معشوقاؤں کا نام یہاں لکھواتے ہیں، کھنجر چلواتے ہیں، گدواتے ہیں، ایسا لکھواتے ہیں کہ وہ کبھی نہ مٹے. یہاں لکھوائیں. یہ جنون و پاگل پن ہے. شیخ عبداللہ ابن باز کا فتویٰ اگر آپ اٹھائیں گے تو آپ پڑھیں گے جنہوں نے اپنے جسم کو گدوایا ہے، گدوایا، اپنے جسم پر لکھوایا کھنجر سے، اس سے جو مٹتا نہیں ہے. ایسا آدمی اگر مر جائے تو انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ ایسے آدمی کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے، اور ایسے آدمی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جانا چاہیے. اتنا سخت فتویٰ دیا ایسے شخص کے بارے میں. ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کیا کر دیتے ہیں، نام گدوا رہے ہیں. تو ہار چونکہ دل کے بہت قریب ہوتا ہے، تو اللہ محمد کو 10 ہار دے گا. مطلب ایسے 10 صحابہ دے گا جو محمد الرسول اللہ کے دل کے بہت قریب ہوں گے، جو نبی کو بہت محبوب ہوں گے، بہت پیارے ہوں گے. ایمانداری کے ساتھ بتائیے، کیا ایسے 10 صحابہ نبی کے پاس تھے یا نہیں؟ حدیث کی کتابوں میں ان 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جو اتنے چہیتے تھے، اتنے پیارے تھے محمد رسول اللہ کو کہ اللہ کے رسول نے اسی دنیا میں ایک ایک کا نام لے کر ایک ایک کو جنتی کہا تھا. اے ابو بکر تم جنتی، اے عمر تم جنتی، اے عثمان تم جنتی، اے علی تم جنتی، اے سعد تم جنتی، اے سعید تم جنتی، اے ابو عبیدہ تم جنتی. ایک ایک کر کے اللہ کے رسول نے ان 10 صحابہ کا نام اسی دنیا میں لے کر سبوں کو جنت میں جانے کی بشارت دی تھی. انہوں نے اتنا دل خوش کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے اسی دنیا میں ان 10 صحابہ کو جنت میں جانے کی بشارت دے دی تھی. میرے بھائیوں، یہ دل کے بہت قریب تھے. ہمارے ہندو بھائی اس منتر کو دیکھیں. ہمارا ارادہ نہیں تھا منتر پڑھنے کا. میں نے تو شیخ نظام الدین صاحب سے بھی کہہ دیا کہ اب منتر نہیں پڑھتا ہوں، میں چھوڑ دیا ہوں. آپ کے اس اسکول کے، اس مدرسے کے ذمہ دار سے بھی میں نے کہہ دیا تھا کہ اب چھوڑیے منتر انتر میں نہیں پڑھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ منتر بنگال میں پڑھتا ہوں، کیس یو پی میں ہوتا ہے میرے اوپر، اور ہونے کی وجہ بھی ہے کیونکہ ان منتروں کو پڑھنے کے بعد یہ یوٹیوبر جو ہے نا،
इनके जो चैनल चल रहे हैं, इनके अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं, इन लोगों की वजह से मेरे ऊपर केस होता है वहां पर। अभी हमने कृष्ण जी के बारे में बोला 16,108 बीवी। अब जानते हो इसमें कोई ना कोई हरामी चैनल वाला इतना हरामी होगा, वो इसको कटिंग करके डालेगा, कृष्ण कन्हैया की रंग रेलियां, इस तरीके से वो हेडिंग बना के डालेगा और इस पर वो लोग बिगड़ के हमारे ऊपर केस कर देते हैं कि देखिए हमारे कृष्ण जी को ऐसा। कौन आदमी अपने बुजुर्ग को और अपने जिसको भगवान का दर्जा देता है उसकी बुराई सुन लेगा? बताइए आप। वसीम रिजवी की आप सुन पा रहे हैं? जब आपके अंदर ये कलेजा नहीं है तो दूसरे के अंदर भी ये कलेजा नहीं है कि वो अपने भगवान के बारे में इस तरीके का वो सोचे। और आप लोगों की वजह से ये केस हमारे ऊपर होते हैं, इस तरीके से कटिंग करके यूट्यूब पर डालते हैं। मेरा अगर बस चले ना तो इनको कभी घुसने ना दूं मैं, लेकिन जलसा कमेटी वालों के आगे मेरी भी नहीं चलती है। ये लोग इजाजत देते, चलाओ साहब, आ जाओ यहां पर। यूपी के अंदर मजा ले किसी ने, कोई डाल दे हमारे बारे में, सब जानते कि जर्जी साहब, अरे हम जब सेफ रहेंगे तो आपके चैनल भी चलेंगे, जब हम ही सेफ नहीं रहेंगे तो आपके चैनल क्या चलेंगे। इस तरीके से कटिंग कर करके डालते हैं। अब देखिएगा क्या करके डालेंगे। अब हो सकता है ना डालें, क्योंकि मैंने कह दिया, अगर ना कहा होता तो यही डालते, कृष्ण कन्हैया की रंग रेलियां, कृष्ण कन्हैया की अय्याशी, इस तरीके से हेडिंग बना के डालते। आपको क्या जरूरत है? आप इस्लामी बातें डालिए, उसकी हेडिंग अच्छी बनाइए, मोहम्मद रसूलुल्लाह का मकाम मर्तबा, भाई मौलाना जर्जीस अंसारी हैं, आप डालिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत, भाई मौलाना मोहम्मद जर्जीस, आप ये डालिए। क्या जरूरत हिंदू धर्म में, ये क्या जरूरत है ये सब डालने की? मोदी को डाल दिया, मुझे डाल दिया। अरे क्यों ऐसे दो टकों के लोगों के साथ में हमारे तस्वीर देते हैं? ये आज हैं कल नहीं रहेंगे, जल से आज भी हो रहे हैं कल भी होंगे, इनकी औकात नहीं है। राहत इंदौरी ने कहा था किराएदार हैं, जाती मकाम थोड़ी है। ये आज हैं जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। और 100 साल के बाद हम जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन देखिएगा जिस तरीके से हिटलर को लिखा गया जालिम, हज्जाज इब्न यूसुफ को लिखा गया जालिम, 100 साल के बाद कोई मुअर्रिख इस देश के चौकीदार को भी जालिम लिखेगा, हज्जाज इब्न यूसुफ जैसा लिखेगा, हिटलर लिखेगा। लेकिन अफसोस ये है कि ये पढ़ने वाले उस वक्त हम नहीं होंगे, हमारी औलादें पढ़ेंगी। कहो इंशाअल्लाह। हुकूमत और सल्तनत, अब देखिएगा, अब इसको भी काट के छांटेंगे। मौलाना ने मोदी को कहा है हिटलर, अब बीजेपी वाले उधर केस कर देंगे। तो इसलिए हमने मंत्रों को पढ़ना छोड़ दिया है, अपने आप को भी बचाना ज़रूरी है। लेकिन पता नहीं क्यों आज स्टेज पे बैठते ही मन में आ गया, पढ़ना लगा। मैं ये मौजू ही नहीं सोचा था, मैं सोच के कुछ और आया था, लेकिन अब निकल गया ये। तो मेरे भाइयों, आप मुझे भी बचाइए, आपका भी चैनल चलेगा, और लोगों को परेशान मत कीजिए, नीचे लगाइए ताकि देखने वालों को दिक्कत ना हो। आप हमें कोऑपरेट करेंगे, पब्लिक आपको भी कोऑपरेट करेगी। आप जब नज़रअंदाज करेंगे तो हमें भी गुस्सा आएगा, फिर हम लगने नहीं देंगे। और जाहिर है हम खड़े हो जाएं, जब तक ये नहीं हटेगा हम नहीं बोलेंगे। कमेटी वालों को हटाना पड़ेगा, पब्लिक की गाली कौन सुनेगा? तो हमें भी ऐसा करने पर आप मजबूर मत कीजिए। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसका ख्याल रखा जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों सुनिए, 10 राजा, 100 सोने के सिक्के, 10 हार। हार से मुराद क्या है? समझ लिया? सहाबा, अशरे मुबश्शरा। त्रीणी शतान्य वर्तान, 300 घोड़े। कौन जानता है मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास 300 घोड़े नहीं थे, हकीकत में नहीं थे। लेकिन घोड़ों से मुराद घोड़े नहीं है, घोड़ों से मुराद घुड़सवार, ऐसे जवान, ऐसे बहादुर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान कर दे, ये मुराद है। और याद करो, जब 1000 का लश्कर काफिरों का सामने खड़ा है और इधर 313 जंगे बद्र में लड़ने वाले वो बेचारे सहाबा, हाय हाय हाय, उनके पास तीर है, तलवार है, ढाल है, घोड़े हैं, नेज़े हैं, और लड़ने वाले सब जवान। मोहम्मद के सिपाहियों पे नजर डालो, बूढ़ा भी है, जवान भी है, कुछ छोटे भी हैं। जब सबको गिना गया तो 313। उधर सब कुछ है,
ادھر ایک ایک پورے جنگ بدر میں صحابہ کی زندگی پر نظر ڈالیں تو 313 صحابہ کے پاس صرف 2 گھوڑے، ایک کے پاس ایک بھی نہیں، ایک کے پاس 2 4 5 لوگوں کے پاس بھی ایک نہیں، صرف 2 گھوڑے۔ کسی صحابی کے پاس تیر ہے لیکن چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے، تلوار ہے کسی کے پاس تو دشمن کی تلوار سے بچنے کے لیے ڈھال نہیں، کسی کے پاس گھوڑا ہے تو گھوڑے کو چلانے کے لیے لگام نہیں، اس پہ چڑھنے کے لیے زین نہیں۔ ایسی بے بسی، ایسی مایوسی، ایسی پریشان کن حالت، لیکن نبی نے کہا کہ لڑنا ہے تو 313 صحابہ ان 1000 کا مقابلہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ یہ 313 سے مراد، یہ 300 عربی گھوڑوں سے مراد وہ 300۔ آپ لوگ سب بیٹھے رہیے گا، اٹھیے گا نہیں، آپ جلدی سے چلوائیے تو۔ میں کہہ رہا ہوں بیٹھیے تو یہ اٹھ کے جا رہا، دیکھیے اس کو لگتا ہے سگریٹ پینا ہے کیا۔ اٹھیں گے تو ڈسٹرب ہو جائے گا، تھوڑا سا بیٹھیے، 1-2 منتر اور پڑھیں گے ہم۔ ہاں ہو رہا ہے، لائٹ جل رہی، ہمیں آپ دکھائی دے رہے ہیں، آپ بس سنتے رہیے۔ تو میرے بھائیوں، کیا تھا ان کے پاس؟ ایمان۔ ایسے جانثار صحابہ نبی کے، یقین مانیے، نہ 1000 دیکھا، نہ تلواریں دیکھی، نہ نیزے دیکھے، دیکھا تو کیا دیکھا؟ محمد رسول اللہ کا حکم ہے، لڑنا ہے۔ چلے گئے اور اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیا۔ کون کہتا ہے کہ جنگیں توپوں سے ہوتی ہیں؟ کون کہتا ہے کہ جنگیں ہتھیاروں سے ہوتی ہیں؟ کون کہتا ہے کہ جنگیں آج کل کے آدھونک اڑو اور اسٹر شستر سے ہوتی ہے؟ نہیں، جنگیں حوصلوں سے ہوتی ہیں، جنگیں ایمانی طاقت سے ہوتی ہیں۔ دیکھ لیجئے، جن کے پاس سب کچھ تھا، ہتھیار، تیر، تلوار، سب کچھ، لیکن وہ 313 صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی قید کر دیے گئے، قید کر کے لائے گئے۔ اتنی دیر تو نہیں لگانا چاہیے جنریٹر والے کو بھائی۔ ہے لائن، لیکن وہ نہیں چلے گا پردہ، اور یہ لوگ موبائل مار رہے ہیں، آنکھ پہ لگ رہی ہے پوری۔ نہیں فلائی، ہاں چلیے ٹھیک۔ تو حوصلوں سے لڑائیاں ہوتی ہیں اور جنگیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ محمد کو کیا دے گا؟ 300 عربی گھوڑے، یعنی 313 جنگ بدر میں لڑنے والے صحابہ۔ آخری چیز اس منتر کی، سہسترادش گونامہ 10,000 گائیں دے گا۔ گائے سے مراد یہ گائے نہیں، گائے کا مطلب، گائے بہت سیدھا جانور ہوتا ہے، حقیقت میں سیدھا ہوتا ہے۔ گائے کے اوپر لوگ اسکولوں میں بچوں سے ایسے بھی لکھواتے ہیں، نبند لکھواتے ہیں، اور جب کوئی شریف انسان کی مثال دینا ہوتی ہے کہ تو وہ بہت شریف ہے بیچارہ، بالکل سیدھا ہے، جیسے اللہ میاں کی گائے ہے۔ لوگ مثال دیتے ہیں، ارے وہ تو اللہ میاں کی گائے ہے۔ گائے، گائے کا مطلب بہت سیدھا، سیدھا۔ اللہ محمد کو ماما کو 10,000 گائیں دے گا، مطلب اتنے سیدھے لوگ دے گا کہ جو محمد رسول اللہ کتنے آگیاکاری ہوں گے کہ نبی اگر ایک حکم دے دیں گے تو وہ مان لیں گے۔ جب محمد رسول اللہ نے مکہ فتح کیا تو آپ کو معلوم ہوگا، جب مکے میں داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کی ایک تعداد تھی۔ 10,000 صحابہ کرام مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہونے کے بعد، مکے کو اپنے کنٹرول میں لینے کے بعد، مکے پر اپنا نینترن جمانے کے بعد، مکے پر قبضہ کرنے کے بعد، مکے کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد، آپ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں گھستے ہیں۔ خانہ کعبہ میں گھستے
ہی سب سے پہلے وہاں رکھی ہوئی 360 مورتیوں کو ہٹاتے ہیں۔ الرحیق المختوم پڑھیے شیخ صفی الرحمن مبارکپوری رحمت اللہ علیہ کی، آپ نے حضرت علی کا کاندھا چوائس کیا۔ حضرت علی نے اللہ کے نبی کو اپنے کاندھے کے اوپر سوار کر لیا۔ نبی اکرم کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ اللہ کے نبی خانہ کعبہ میں گھس جاتے ہیں اور جہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے وہاں سے ایک ایک بت کو ہٹاتے جاتے، ایک ایک بت کو چھڑی سے مارتے جاتے، وہ بت زمین پر گرتا جاتا، ٹوٹتا جاتا، ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور یہ کہتے جاتے ہیں جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام۔ جب آپ نے خانہ کعبہ سے ان بتوں کو صاف کر دیا ہے اور خانہ کعبہ کو پاک کر دیا، رب کی توحید قائم ہو گئی، تو وہاں آپ نے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جب آپ صحابہ کرام کے ساتھ خانہ کعبہ سے باہر نکلتے ہیں، کافر ڈرے ہوئے، حضرت سعد کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، اے کافرو آج تیار ہو جاؤ تمہیں مارا جائے گا، اے کافرو تیار ہو جاؤ مرنے اور کٹنے کے لیے، تم نے ہمیں مارا، تم نے ہمیں مکے سے نکالا، ہماری زمین و جائیداد سے ہمیں بے دخل کیا، ہمارے بچوں کو تم نے قتل کیا، تم نے بہت ظلم کیے، آج انتقام کے لیے تیار ہو جاؤ، جنہوں نے ہمارے بچوں کو مارا، ہمارے بڑوں کو مارا، آج ہم ان کو بھی قتل کریں گے، تیار ہو جاؤ قتل ہونے کے لیے۔ حضرت سعد کی زبان سے جملہ نکل گیا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے، ملحمہ لحم سے بنا ہے، آج کا دن تو گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو بوٹیاں بوٹیاں کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو مارنے اور کاٹنے کا دن ہے، اے کافرو آج ہم تمہیں کاٹیں گے۔ اللہ کے نبی دوسری طرف بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اے کافرو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سعد غلط بول رہے ہیں، آج کا دن کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن نہیں ہے، آج کا دن کسی کو قتل کر دینے کا دن نہیں ہے، آج ہم کسی کو نہیں ماریں گے، بل الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے، آج کا دن تو عفو درگزری کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو معاف کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو گلے لگانے کا دن ہے، نہیں نہیں تم بے فکر رہو، تم اسی مکے میں رہو گے، تمہیں کوئی نہیں مارے گا، ہاں لیکن اپنے جرموں کی معافی مانگ لو، مجھے پتا چلنا چاہیے کہ کس نے کیا ظلم کیا تھا، کیا جرم کیا تھا، آؤ آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں تم سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک آیا میں نے یہ جرم کیا، آپ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، دوسرا میں نے فلاں کو قتل کیا، جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کیا، ایک اور شخص آتا ہے، آپ نے کہا تم نے کیا کیا، کہنے لگا محمد اگر نہ سنے تو بہتر ہوگا، نہیں نہیں مجھے بتاؤ آج میں سننا چاہتا ہوں، کہا اے اللہ کے نبی آپ کی بیٹی زینب اونٹنی پر سوار تھی، ان کے پیٹ میں حمل تھا، آپ مدینے میں تھے اور آپ کے داماد علی آپ کی بیٹی کو مدینے کی طرف لے کر جا رہے تھے، بیٹی زینب کے پیٹ میں بچہ تھا، میں نے تیر اونٹنی کو مار کر زخمی کرنا چاہا لیکن غلطی سے وہ تیر زینب کے پیٹ میں لگ گیا تھا، زینب کا پیٹ پھٹ گیا تھا، اس کے پیٹ کا بچہ زمین پر گر گیا تھا، اور اسی حال میں علی اپنی سالی کو آپ کی بیٹی زینب کو مدینے لائے، پیٹ کا بچہ ضائع ہو چکا تھا، جب زینب کو ہوش آیا اور اس کو پتا چلا کہ میرے پیٹ کا بچہ نہ رہا تو آپ کی بیٹی زینب اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی، ان کا انتقال ہو گیا۔ اے اللہ کے نبی میں آپ کی بیٹی زینب کا قاتل ہوں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ہبار میری بیٹی کی یاد دلا دیا آج تو نے، میں نے ہی اپنے ان ہاتھوں میں اپنی بیٹی کو دم توڑتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ان ہاتھوں میں اپنی بیٹی کو لیا اور اس کی آخری سانسیں اسی حال میں نکلی کہ اس کو صدمہ تھا کہ میرے پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا، لیکن اے ہبار میں وعدہ کر چکا ہوں کہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، او میری بیٹی
بیٹی کے قاتل، او میری بیٹی زینب کے قاتل، جا اے ہبار، جا جا ہبار، میں نے تجھ کو بھی معاف کر دیا، اے ہبار میں نے تیرا خون بھی بخش دیا، اے ہبار جا میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جا، میں نے تجھے بھی چھوڑ دیا۔ اسی محفل میں معافی مانگنے والی ایک عورت آتی ہے، نام ہے اس کا ہندا، کہتی ہے اللہ کے نبی آپ تو مجھے جانتے ہی ہیں۔ آپ نے کہا تم ہندا ہو؟ ہاں۔ اے ہندا تیرا جرم تو بہت بڑا ہے، میرے چچا حمزہ کا تو نے پیٹ پھاڑا، میرے چچا حمزہ کے قتل کے بعد تو نے اس کی ناک کاٹی، تو نے اس کا کان کاٹا، تو نے میرے چچا حمزہ کی زبان کاٹی، اور ان تینوں میں دھاگا ڈال کر تو نے اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا۔ میری چچا کی لاش کا تو نے مسئلہ کیا ہے، تو نے میرے چچا حمزہ کی زبان کاٹی، ناک کاٹی، کان کاٹا، اور اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا۔ اس پر بھی تیرا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا تو نے میرے چچا کا پیٹ پھاڑا، پیٹ سے کلیجہ نکالا، اس کلیجے کو کاٹا اور اپنے دانتوں سے نوچا، اور اس کلیجے کو نے دانتوں سے چبایا۔ جب تیرے دل نے اس کو حلق کے اندر، پیٹ کے اندر لے جانا گوارا نہ کیا تو اپنے دانتوں سے کچا چبا کر نے زمین کے اوپر تھوک دیا۔ اے ہندا نے میرے چچا کے ساتھ اتنا بھیانک اور خطرناک سلوک کیا، لیکن میں آج تجھ سے بھی بدلہ نہ لوں گا۔ اے ہندا جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ اے ہندا لیکن ایک گزارش ہے، میرے سامنے مت آنا، میں بھی انسان ہوں، میرے پاس بھی دل ہے، جب تو میرے سامنے آئے گی تو مجھے اپنے چچا کی لاش یاد آ جائے گی، جب تو میرے سامنے آئے گی تو مجھے اپنے چچا کا یہ مسئلہ کیا ہوا، یہ بگڑا ہوا اور ان کی لاش کے ساتھ یہ سلوک جو تو نے کیا وہ میرے سامنے آ جائے گا۔ اے ہندا آئندہ میرے نظروں کے سامنے مت آنا، اے ہندا جب تو میری آنکھوں کے سامنے آئے گی تو مجھے میرے چچا کی یاد آ جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ نے ہندا کو بھی معاف کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہندا بعد میں اسلام لے آتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں آپ نے ایک ایک کر کے سب کو معاف کر دیا۔ جب اللہ کے نبی یہ کہہ رہے تھے کہ آج میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا تو یہ 10,000 صحابہ اتنے سیدھے تھے کہ خاموش ہو کر کہنے لگے آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر، جو آپ نے فیصلہ کر دیا وہ مجھے تسلیم ہے، جو آپ نے فیصلہ کر دیا وہ مجھے قبول ہے۔ میرے اپنے ماں باپ کا، میں اپنے بیٹوں کا، اپنی اولاد کا میں بھی بدلہ نہ لوں گا۔ میرے بھائیوں 10,000 گائے سے مراد ایسے 10,000 صحابہ جو نبی اکرم پر اپنی جان نچھاور کریں گے اور ان کے حکم کے آگے اپنے سر تسلیم خم کر لیں گے، یہ 10,000 گائے سے مراد یہ ہے۔ تو 100 سونے کے سکوں سے مراد اصحاب صفہ، 10 ہار سے مراد عشرہ مبشرہ، 300 گھوڑوں سے مراد 313 جنگ بدر میں لڑنے والے صحابہ، 10,000 گائےوں سے مراد مکے میں 10,000 صحابہ کا وہ لشکر جو جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ مکے میں داخل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لیا۔ یہ پورا کا پورا منتر صرف محمد رسول اللہ پر فٹ اترتا ہے، پورا اترتا ہے، اس کے علاوہ اس منتر کے مطابق ہمیں کوئی نہیں دکھائی دیتا۔ جہاں تک ناموں کی بات ہے، پہلا نام محمد، تو لفظ محمد بھی ایسے ہی ویدوں میں آیا ہے۔ اگیان ہیتو کرت موہمدانتھکارم ناشم ودھایم ہی تدودیت وویکا، محمد بھی آ گیا۔ چلیے نراشن سے اگر آپ کو پسند نہیں نام کہاں ہے تو نام بھی آ رہا، محمد، اگیان ہیتو کرت محمد، ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ محمد اندھکارم ناشم، ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ محمد اندھکارم ناشم ودھایم ہی تدودیت وویکا۔ محمد آئیں گے اس دھرتی پر، محمد آئیں گے، محمد اندھکارم ناشم، دھرتی پر اندھیرا ہوگا وہ اس اندھیرے کو ناش کر دیں گے، دھرتی پر اندھیرا ہوگا اس اندھیرے کو مٹائیں گے۔ محمد اندھکارم ناشم، محمد کے آنے کے بعد اندھیرا مٹے گا۔ آپ کو نہیں معلوم محمد الرسول اللہ کے آنے سے پہلے کتنا اندھیرا تھا؟ اس کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہو تو میں دکھاؤں آپ کو، اتنا اندھیرا تھا محمد الرسول اللہ کے آنے سے پہلے کہ لوگ
کہ ان کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو ماں اپنے بچے کو دودھ کا قطرہ منہ میں نہیں ڈالتی تھی، پانی کا قطرہ منہ میں نہیں ڈالتی تھی. بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا تھا تو شراب کے قطرے اور شراب کی بوندیں اس بچے کے منہ میں ڈالی جاتی تھی اور اس پر فخر کیا جاتا تھا کہ میں نے اپنے بچے کو پیدا ہونے کے بعد شراب کے قطرے پلائے. ان کی گھٹی میں شراب رچی اور بسی ہوئی تھی. جوا اتنا زیادہ کھیلا جاتا تھا کہ جوئے میں رقم ہار جاتے تھے تو مکان لگا دیا کرتے تھے، اور مکان جوئے میں ہار جاتے تھے تو بیوی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے. پڑھیے زاد المعاد علامہ ابن قیم کی. اور بیوی بھی جوئے میں ہار جاتے تھے تو جوان بیٹی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے. زناکاری عروج پر تھی، عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی. بچی کے پیدا ہونے کے بعد ظالم باپ 4 سال تک بچی کو اپنے گھر میں پالتا تھا، 4 سال تک پوستا تھا، بڑا کرتا تھا، اور 4 سال کی ہو جانے کے بعد بیوی سے کہتا تھا کہ بچی اب 4 سال کی ہو گئی ہے، اب اس کو ہم دفن کریں گے. ماں کو حکم دیتا تھا بیوی کو نہلاؤ دھلاؤ. ماں روتے ہوئے اپنی بچی کو نہلاتی تھی، کپڑے پہناتی تھی. ظالم و شقی القلب باپ بیٹی کی انگلی پکڑ کے کہتا چلو میلے میں. نئے کپڑے پہنائے جاتے تھے اور جنگل کی طرف باپ لے کے چلتا تھا جہاں پہلے سے گڑھا کھودا وہ تیار ہوتا تھا، اور اس گڈھے کے پاس لے جا کر کہتا تھا کہ بیٹی ذرا اس گڈھے میں جھانک کر دیکھو، تمہاری ماں تمہیں نظر آئیں گی. بچی جنگل میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے کے لیے اس گڈھے میں جھانکتی. پیچھے سے شقی القلب کسائی باپ بچی کو دھکا دے دیتا اور وہ قبر کے اندر گڈھے میں گر جاتی. پھر یہ مٹی ڈالتا، جہاں تک ہو سکتا وہ ننھے منھے ہاتھوں سے مٹی ہٹاتی، لیکن شقی القلب باپ کا دل نہیں پسیجتا. وہ چیختی چلاتی لیکن اس کا دل موم نہیں ہوتا، پورا کا پورا مٹی سے پاٹ دیتا اور اس وقت تک قبر کے پاس گڈھے کے پاس کھڑا رہتا جب تک اس بچی کی آخری سانس نہیں نکل جاتی اور وہ رو رو کر مر نہیں جاتی، تب تک وہ نہیں آتا. اور مر جانے کے بعد پھر اپنی قوم میں آتا، شراب کی بوتل اٹھا کر ہنستے ہوئے فخر کے ساتھ کہتا کہ آج میں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا. اس سے زیادہ شقی اور قلبی کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ اندھکار کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ اندھیرا کیا ہوگا؟ آج بھی بچے مارے جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں. الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرایا گیا، بتایا لڑکی ہے. صاحب 3 لڑکیاں پہلے سے، چوتھی بھی لڑکی. نہیں صاحب ایبارشن کرا دو. لکھا ہے ہاسپٹل میں یہاں بھروڑ کی لنگ کی جانچ نہیں کی جاتی ہے، یہ اپرادھ ہے. لکھا ہوتا ہے ہاسپٹلز میں، لیکن پسے پردہ سارے کام ہو رہے ہیں. کیا کالج میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ ہونے والی غلطیوں پر جب کالج کی لڑکیوں کا